میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، یاد رکھو صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو؟ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کو؟ تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ صلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد گزارتا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی نے رات میں جانماز بچھائی، اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا اور گر گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ بچا لے ہم کو، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے، اللہ تو بچا لے۔ رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا، اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں۔ تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین، تو نے رات میں رو کر اپنے رب کو منا لیا، اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے سمندر میں طوفان لا کر ان کشتیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ تو نوجوانوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرو گے؟ انشاءاللہ بول رہے تو کیسے راضی کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، کسی کو نہیں مارو گے، مگر جد و جہد کرو گے، اٹھو گے، لڑو گے۔ اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمت مت ہارو نوجوانوں، مایوس مت ہو، اپنی لیڈرشپ کو بناؤ۔ یہ ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں، اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر آج ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں، جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے، مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو، مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی۔ اگر میں خراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے، مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو، خلا کو ختم کرو، پر کرو۔ یہ دیش کے لیے اچھا ہے، بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ ہوگی۔ جب لیڈرشپ ہوگی تو وہ لوگوں کو سمجھائے گی کہ یہ راستہ نہیں، یہ راستے پر چلو۔ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھو۔